سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے پسندیدہ فیاض الحسن چوہان صاحب۔ جی فیاض بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک کے کرم۔ اچھا فیاض بھائی، پاکستان میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں، ابھی فریش ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ مراد سعید کا ٹویٹ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جو بات چیت بند کروائی گئی ہے اس سے ہمیں ان کی جان کے متعلق بڑے خدشات ہیں، اور اگر کچھ نہ کیا گیا تو ہم اب ایک اور ڈی چوک میں ایک اور جلسہ کریں گے، اور اس دفعہ ہم نے عمران خان کو چھڑائے بغیر نہیں جانا۔ اور جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے خالد خورشید صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 15 کو ڈی چوک احتجاج کریں گے۔ یہ وہی خالد خورشید ہیں جن کو جعلی ڈگری کے اوپر پھر وزارت اعلیٰ اپنی چھوڑنی پڑی تھی۔ تو فیاض بھائی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی ایک اور ایجیٹیشن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مراد سعید کو کہو کہ اگر تم اتنے نر کے بچے ہو تو پھر تم باہر آؤ، پہلے پبلک میں آؤ، فیلڈ میں آؤ، میدان میں آؤ۔ یہ چوہوں کی طرح جناب چھپ کے جناب ٹویٹ کرنا، سوشل میڈیا پہ بیان بازی کرنا، یہ میاں اسلم، یہ حماد اظہر، یہ باہر بھاگے ہوئے جو قاسم سوری، شہباز گل، شہزاد اکبر، اور پھر یہ بزدلوں کا شیوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں، اس دفعہ ڈی چوک پہ جو آنے کی اجازت دی تھی ریاست نے، بنیادی طور پر وہ ایک پری پلان ٹیکٹکس تھا۔ اس ٹیکٹکس کے تحت، اس پلاننگ کے تحت، اس حکمت عملی کے تحت ان کو آنے دیا گیا تھا۔ پاکستان کے جو اگلے 15 دن تھے وہ انتہائی سینسٹیو تھے۔ ملائیشیا کا وزیر اعظم موجود، اس کے بعد جناب آپ کے سعودی عرب کے جناب وزیر سرمایہ کاری نے آنا تھا وفد کے ساتھ، پھر جناب آپ کی انگلینڈ کی ٹیم موجود، پھر اس کے بعد جناب آپ کا ایس سی او، 10 ممالک ممبر، باقی جناب آپ کے مہمان، ٹھیک ہے جی، مندوبین کے طور پر ممالک۔ یہ وہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے ریاست نے طے کیا کہ ہم اتنا ایگریسو ان کو ٹریٹ نہ کریں کہ بعد میں 2 4 6 8 10 15 دن اس کے ریپرکشنز میڈیا کے اندر یا معاشرت کے اندر یا سوسائٹی کے اندر وہ ہمیں جھیلنے پڑے۔ مشکل وہ بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اس سے پورے کا پورا ماحول خراب ہو جانا تھا پاکستان کی سوسائٹی کا، سوشل، اکنامیکل، پولیٹیکل، جس کے بیڈ امپیکٹ یہ جو 3 4 وزٹ جو میں نے آپ کو بتائے، اور پھر ایس سی او کی میٹنگ، انہوں نے کہا کہ اس کو بڑا فرینڈلی ڈیل کرو، شارپلی کرو، کننگلی کرو، کہ بظاہراً ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ ان کے ساتھ جناب پارٹ ہوا ہے، ہینڈ ہوا ہے، اور ساتھ ان کو ڈیل بھی کر لو۔ اسی وجہ سے پاک فوج رینجرز کو ڈپیوٹ کر کے بڑا طریقے کے ساتھ ان کو اندر لا کے ان کے ساتھ گھل مل کے، اور پھر ان کو وہاں سے تتر بتر کر دیا گیا، ٹائی فش کر دیا گیا۔ میں آپ کو حقیقت بتا دوں، میں آپ کو یہ کوئی بھڑک نہیں مار رہا، پنڈی اسلام آباد میں موجود ایک اللہ پاک کے کرم سے باخبر فرد کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے نیکسٹ ٹائم اس ایس سی او کے بعد جرت بھی کی نا ڈی چوک آنے کی۔ اسلام آباد کی جو ٹیریٹری ٹیکسلے کے قریب سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ادھر سے رواد تک، اس کے قریب کے 5 6 7 8 10 میل تک بھی ان کو آنے دیا گیا نا، تو آپ مجھے کہیے گا ان کے ساتھ برطانیہ والا ماحول، برطانیہ کا اگست کے جو ان کے فسادات تھے نا، نسلی فسادات، اس پہ جو برطانوی پولیس اور برطانوی پولیس کے کتوں نے جو کیا تھا نا، وہ یہاں کے کتوں کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اور آج کی آپ مجھے پوچھ رہے نا کہ مراد سعید کی فلاں بڑک، آج کا دن ملتان اور ساہیوال کے اندر جناب احتجاج کی کال تھی بانی تحریک انصاف کی، اگر آپ کو یاد ہو۔ اچھا آج کا دن کو پتہ کسی کو؟ نہیں، کوئی تصویریں ہی نہیں، کچھ بھی سر میں نے پورا انویسٹیگیٹ کیا، اکا رتی برابر کسی ملتان اور ساہیوال
ضلع کے کسی شہری نے, کسی فرد نے اس کو سیریس بھی لیا. 100% ایز اٹ از وہاں کی شہری زندگی, لائف لوگوں کی وہ رواں دواں ہے اس وقت. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج احتجاج ہے. میں آپ کو پچھلے کئی ہفتوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اپریل 2022 سے لے کے 8 فروری 2024 تک ان 2 سالوں میں نقد کوکا کے اوپر جتنی پاپولیرٹی قیدی نمبر 804 کو ملی ہے یا اس کی پارٹی کو, اس کی بنیادی وجہ مہنگائی تھی. بنیادی وجہ مہنگائی تھی. اور وہ مہنگائی بھی 100% آپ میرے ساتھ 1 گھنٹے کا پلان کر لیں, جی میں آپ کو ثابت کروں گا کہ وہ اسی نقد کوکا اور اسی قیدی نمبر 804 کی وجہ سے تھی. اس کے بیڈ ڈیسیژن کی وجہ سے تھی, اس کا IMF کے ساتھ معاہدہ توڑنا فروری 2022 میں اس کی وجہ سے, پھر پورا 1.5 سال ڈیفالٹ کے ہم مجھ سمیت راگ الاپنا, غزل پڑھنا, نعرے مارنا, بڑکے مارنا, جس کی وجہ سے پاکستان کے بینکوں سے ڈالرز نکل کے انلیگل سٹور ہوتے رہے اور ڈالرز کی قیمت آسمان پہ اور روپے کی قیمت زمین پہ, اور مہنگائی 7ویں آسمان پہ. اب جب سے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد موجودہ حکومت نے مہنگائی کنٹرول کی, 35% سے 6% 7% پہ آ گئی. 58 روپے سے زیادہ کا پٹرول سستا ہو گیا 8 مہینوں میں. اشیاء خوردونوش سستی ہو گئی. 1% لوگوں کو اب اس کی کوئی نہ اہمیت ہے ان کی نظروں میں, اس تحریک فساد فی الارض کی اور اس سیاسی فتنہ خارج کی. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. باقی یہ جو ڈیل کیا تھا نا 4-5 کو, یہ ہوا تھا ٹیکٹفلی, انٹینشلی, پرپزلی, ولنگلی. ریاست پاکستان نے ان کو آنے دیا, ان کو مکس اپ ہو کے ان کو یہاں سے بھیجا. اب کی بار یہ نہیں ہوگا. تو اور پھر آپ جس خالد خورشید کی بات کر رہے ہیں, جی میں اکثر لفظ کہتا ہوں, بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ. اس نے پریس کانفرنس کی تھی ISF کے ساتھ مل کے, اگر آپ کو یاد ہو, جی انقلاب بنگلہ دیش کے بعد. جی اب جی اسٹوڈنٹس کو لے کے آ رہے ہیں. 30 اگست اس نے دی جی ڈیٹ. جی آج سے 1.5 مہینہ پہلے. بالکل ایسے وہ پریس کانفرنس موجود ہے سوشل میڈیا. جی وہ پشاور میں. اس نے کہا 30 اگست کو میں آ رہا ہوں. 30 اگست آ گئی پر وہ نہیں آیا, نہ ان کی وہ تحریک شروع ہوئی. تو یار ان بڑکوں پہ نہ جائیں. ریاست کلیئر کٹ طے کر چکی ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, تو انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. اچھا فیاض بھائی, یہ ایک ہمارے بڑے انٹلیکچوئل صحافی ہیں انیک ناجی صاحب, آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے. وہ کل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, تو انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ایک تجزیہ کیا, اور تجزیہ کرتے کرتے وہ بولنے لگے کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف بولنے والے سیاستدانوں کی ایک بہت بڑی جو سپیس ہے وہ موجود ہے, اور کل کو وہی سیاستدان یا سیاسی پارٹی آگے جائے گی جو کہ ان کے خلاف ڈٹ کر سٹینڈ لے گی. لیکن انیک ناجی صاحب نے اس کے ساتھ یہ بھی بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو موجودہ مسلم لیگ نون حکومت ہے وہ ناکام ہو گئی ہے, ان کا فوکس ایڈمنسٹریشن کی طرف زیادہ ہے اور پولیٹیکل نیریٹو کی طرف ان کا فوکس نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مطلب دنیا کی تاریخ ہے کہ جی ایک پارٹی کو عروج ہوتا ہے پھر زوال ہوتا ہے, تو جو ان کی مقبولیت ہے الٹیمیٹلی اس کو ایک زوال میں تبدیل ہونا ہے, وہ آج ہوتی ہے, کل ہوتی ہے, سال بعد ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب کی سیاست میں ان کے مخالف جگہ کون لے سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے, برا نہیں کر رہی, ٹھیک کر رہی ہے. ان کا بنتا ہے کہ وہ اپنی ساری توجہ ایڈمنسٹریٹولی صوبے کی تعمیر و ترقی کی طرف رکھیں. وفاق کے اندر بھی شہباز شریف صاحب پاکستان کی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو معاملات چلا رہے ہیں وہ اپنی جگہ. ہاں ایک گلہ میرا بھی ہے, وہ آپ کا بھی ہوگا, وہ انیک ناجی صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پچھلے 2.5 سالوں میں جو نقد کوکا کی تحریک کا کاؤنٹر تھا وہ اس وقت پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی, نون لیگ. انہوں نے پولیٹیکلی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا, اور میری ذاتی رائے میں وہ انٹینشلی نہیں کیا. اگر وہ بھی گلی محلوں سے لے کے ضلعوں میں اور صوبوں میں وفاق میں جلسے جلوس ریلیاں سرکار ان کے پاس تھی,
سرکار ہو تو جناب جلسے جلوس لے لیا، جس طرح یہ کے پی کے سے ہر روز منہ اٹھا کے 5,000 8,000 6,000 بندے لے آتے ہیں نیگیٹو پرپس کے لیے. آپ پازیٹیو پرپس کے لیے جو ہے نا گیدر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. ہم حکومتوں میں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو انہوں نے اس انداز سے تحریک فساد فی الارض کو اور اس سیاسی فتنہ خوارج کو کنفرنٹ نہیں کیا. یہ تو میں بھی اس پہ قائم ہوں. جو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے 100% بار اور بھار وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لاد دیا کہ وہی مقابلہ کرے اس کا، اور وہ کر رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ بھی فرنٹ فٹ کے اوپر. یہ تو ابھی کچھ چند مہینے ہوئے ہیں، کوئی تھوڑا سا پریشر شاید اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے ان کو، تو انہوں نے کوئی پریس کانفرنس شروع کی ہیں ان کے نمائندوں نے، ورنہ وہ بالکل ٹھنڈ مٹ پران تھا. ہونا یہ چاہیے. میں وزیر اطلاعات رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ہر ہفتے وزیر اطلاعات وفاقی صوبائی اور جو آپ کے لیڈنگ 2-3 منسٹر ہیں، ہفتے میں کم از کم 2 پریس کانفرنسز، 7-8 بندے وفاق میں اور 6-7 بندے صوبے میں. آپ ہر بندے کو 2 پریس کانفرنسز کم از کم جو ہے نا وہ ان حالات کے اندر کرنی چاہیے کہ جب وہ کوئی نیا فلر چھوڑیں، جب وہ کوئی نیا جھوٹ بولیں، جب وہ کوئی نیا فساد کھڑا کریں، جب وہ کوئی نیا بلنڈر کریں، اور وہ ہر روز کر رہے ہیں، ہر روز جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ فریب، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، عدالت کے خلاف. ان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے 15 منٹ 20 منٹ کی ان 5-6 منسٹر وفاق کے اور صوبے کے، ان کو کرنا چاہیے تھا. نہیں کیا انہوں نے. جب کبھی کوئی پریشر آتا ہے تو جناب مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ وہ 2 ہمارے پنڈی کے بھائی ہیں، دانیال چودھری صاحب اور جناب وہ ایک برسٹر عقیل صاحب ہیں نئے، ان کو بٹھا کے وہ پریس کانفرنس کر دیتے تھے. لیکن اس طرح نہیں. تو یہ اس پہ تو میں قائم ہوں اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کو پولیٹیکلی کنفرنٹ اور کاؤنٹر اس نقد کوکا کی تحریک کو نون لیگ نے نہیں کیا. اب جو دوسری چیز ہے آلٹرنیٹ، یار وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. پاکستان کی پالیٹکس انتہائی انپریڈکٹیبل ہے. فرحان یہ یاد رکھیے گا، پل میں تولا پل میں ماشا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر الیکشن پاکستان کی سیاست کے اندر نئے ڈائنامکس، نئے محرکات، نئی سوچ، نئے موسم، نئی ہوائیں اور نئی بہاریں لے کے آتا ہے اور نئی خزائیں لے کے آتا ہے. ہر الیکشن. ایک الیکشن میں اگر کوئی ہیرو تھا اگلے الیکشن میں وہ زیرو ہوتا ہے. ایک الیکشن میں جو زیرو ہے اگلے الیکشن میں وہ ہیرو ہوتا ہے. ملکی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، ریاست کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ان ساروں کو مکس اپ کر کے، ان ساروں کے انٹرسٹ ایکومولیٹ کر کے تو پھر الیکشن کا ایک ماحول بن جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اگلا الیکشن، یہ جو پچھلا گزرا تھا، وہ والی پاپولیرٹی والا نہیں ہونا. اور ابھی جب یہ آپ کا جوڈیشری تھوڑی سی کنٹرول ہوگی، پاکستان کے اندر تحریک فساد فی الارض اور سیاسی فتنہ خارج بانی تحریک انصاف کا 2 وجوہات سے پھیلا ہے. ایک مہنگائی اور ایک پاکستان کی جوڈیشری، جنرل فیض حمید کا نیٹ ورک. جوڈیشری کے اندر سول سے لے کے سیشن سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ، جو اب ہر بچے کو پتہ چل چکا ہے. ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا کہ ایک منظم جوڈیشری کا نیٹ ورک تھا، جس کی وجہ سے یہ جتنے لوگ سینہ تان کے اکڑ کے بانی تحریک انصاف سے لے کے ان کا ہر لیڈر، ہر کارکن نعرے لگاتے ہیں نا، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، حکومت تو ہمارا بال بھی کیا نہیں کر سکتی. بڑے سے بڑا پرچہ کٹا لے گی، زیادہ سے زیادہ پہلی پیشی اور دوسری پیشی پہ ہماری ضمانت ہے. بڑے سے بڑا جرم کر لیں ہم، ہماری پہلی پیشی کے اوپر ضمانت ہے یا دوسری پیشی پہ ضمانت ہے، تو یہ ہمارا کیا کر لیں گے. 3.25 سال سے بانی تحریک انصاف اور ساری مرکزی قائدین، پھر آپ نے الیکشن دیکھا. دنیا کی تاریخ میں تھکے سے تھکے ملک کے اندر، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یوگنڈا جیسے ملک کے اندر بھی، کینیا جیسے ملک کے اندر بھی، افریقہ کے تہائی ریموٹ ایریا کے کسی ملک کے اندر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جس
کرمنل کی آڈیو ویڈیو موجود ہو کرائم کرتے ہوئے ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، اس کو عزت اور احترام کے ساتھ ماہی آوے گا تو پھلا نال دھرتی سے جاواں گی کا ماحول بنا کے اس کو الیکشن لڑنے کا ماحول بھی دیا جائے، اس کو الیکشن جتایا بھی جائے، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا بھی جائے، اس کو وزیر بھی بنایا جائے، اس کو ایم این اے اور ایم پی اے بھی بنایا جائے. یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. بدقسمتی سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے مجھے شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر ہم نے یہ پچھلے 1 سال میں یہ چیز دیکھی اور پچھلے 2.25 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو اگلی دفعہ جوڈیشری کا یہ سسٹم انشاءاللہ موجود نہیں ہوگا تو اگلے الیکشن کے ماحول کچھ اور ہوں گے. اور یہ بات ایک کلیئر ہے. مجھے لوگوں نے کہا تیری سیاست ختم. میں نے کہا who the hell are you؟ ہم نے 2008 دیکھا ہے کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے 5000 ووٹ سے ملے تھے، 5000 ووٹ. لوگوں نے کہا فیاض چوہان کی سیاست ختم. اگلا الیکشن اس نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. بچہ راول پنڈی کا کہہ رہا تھا 2013 میں فیاض چوہان کے ہاتھ میں ٹکٹ ہوا تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت جناب ایم پی اے بننے سے نہیں روک سکتی. اور اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیا، الیکشن جیت گئے. بات یہ نہیں ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے پولیٹیشین کو، ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کی ریاست، پاکستان کا سونی دھرتی، اپنا ملک، اپنا معاشرہ، اپنا قانون، اپنا آئین، میں نے اس کے ساتھ وفا کرتے ہوئے میں نے ٹرو اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت دیا ہے. باقی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ساری لوگوں کو کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا فیاض بھائی، اب ایک چیز جو سی ہے عمران خان صاحب کو جیل سے بولنے سے منع کر دیا گیا، تو اب ان سے کسی کا رابطہ نہیں ہو رہا، بلکہ جیل میں جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کو اب ان کی وجہ سے ان بیچاروں کو بھی عذاب ڈال دی ہے کہ کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، اور وجہ اس کی شاید سیکیورٹی وجوہات بتائی جا رہی ہیں جو بھی ہے. اب اس کے بعد سے ہمیں کچھ سیاست میں یہ بڑی عجیب و غریب سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب محسن نقوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھل کے بیٹھے ہیں، گورنر کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی ایک سنجیدہ پارٹی، اور ہم سوشل میڈیا پہ کسی سے بلیک میل یا ہائی جیک نہیں ہوں گے، ہم اپنا بیانیہ خود دیں گے، ہم نے سوشل میڈیا والوں کے بیانیے پر نہیں چلنا. اور حالیہ کچھ عرصے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ اوورسیز اکاؤنٹس ہیں جو کہ بے نام ہیں، بے تصویر ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو پراپر بلیک میل کروا رہے ہیں کہ آپ نے یہ والا بیانیہ اپنانا ہے. تو یہ ایک سڈن چینج آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی سلجھے سیاستدان ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی پھر جو زبان بندی ہے یہ لمبے عرصے کے لیے ہونی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اس سارے معاملے پہ؟ پہلی بات یہ کہ جو آپ نے بے نامی اکاؤنٹس کی بات کی نا، کہ وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ جو ہم ایجنڈا آپ دے رہے ہیں اس پہ چلیں. جناب والا پوری تحریک انصاف کو یہ بات کنوے ہے کہ یہ جو 6 7 8 اکاؤنٹ ہیں یہ بنیادی طور پر اسرائیلی موساد، انڈین را اور عالمی طاقتوں کی خفیہ ایجنسیوں کے اہم عہدیدار ہیں جو اس پوری تحریک کو فائنینشیل، سوشل، پولیٹیکل، انٹرنیشنل اور میڈیا کے حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں. سب کو بتایا گیا ہے کہ یہ پالیسی دیں گے تو آپ سمجھ جانا اور آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. یہ سن لیں. یہ جب آپ پی ٹی آئی میں تھے تب بھی یہ پچھلے 2.25 سال سے یہ ساروں کے اکاؤنٹ آپ دیکھ لیں، یہ جتنے بے نامی ہیں نا، وہ کیا اینیکیڈو اور پتہ نہیں کون کون سے جناب لینسز اور اس قسم کے جتنے وہ بغیرت جناب وہ جناب اکاؤنٹس ہیں، یہ امریکن سی آئی اے، اسرائیلی موساد، برطانیہ کی MI6، انڈین را، یہ ان کے باقاعدہ عہدیدار ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کنوے کیا ہوا ہے کہ یہ جو پالیسی دیں گے اس کو آپ نے بائی پاس نہیں کرنا یا اس کو آپ نے ایزی نہیں لینا، یہی ہماری پالیسی ہونی ہے. وہ پھر جتنا پچھلے 2.25 سال سے گند پاک فوج کے خلاف، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف، ISI کے خلاف، اداروں کے خلاف، عدالت کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف وہ بھونکتے ہیں اور وہ اس کے مطابق پھر آگے یہ سارے چلتے ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے پراپر ایسے ہی ہو رہا ہے. سر ایک تو یہ آپ سن لیں بالکل کلیئر. دوسری چیز، میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا ہوں، رولز کے مطابق ہفتے میں 1 دفعہ
اسپیسیفک 2 سے 3 بندوں سے ملاقات، چاہے وہ بی کلاس کا ہو یا چاہے وہ سی کلاس کا ہو، چاہے وہ بیٹر کلاس کا ہو چاہے وہ آرڈنری کلاس کا ہو، 2 ہی کلاسیں ہیں، تیسری کوئی کلاس نہیں ہے. 2 سے 3 ملاقاتیں جناب الاؤ ہے قانون کے مطابق، تو بھاجن ہفتے میں 1 دفعہ. پر یہاں تو بھائی سسرال والا ماحول ہے کہ انسان سسرال جاتا ہے نا، وہ بھی شادی کے فوراً بعد جب جائے تو جو موج میلے ہوتے ہیں، بانی تحریک انصاف کے تو وہ موج میلے ہیں. تو جو پابندی لگی ہے میں کہتا ہوں 100% ٹھیک لگی ہے. اب اس کے کیا آفٹر افیکٹس آئے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی نئی نہیں لگی. آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کے اوپر یہ پابندی لگی تھی؟ بالکل لگی. اور یہ پابندی کئی ماہ ان کے اوپر رہی تھی، کئی ماہ ان کے اوپر رہی تھی. یار کوئی نرالی تو نہیں ہے. اور یہ انہی بانی تحریک انصاف کی جناب مرضی اور منشا سے ان کی لگی تھی. دوسرا جو پازیٹو پہلو آپ دیکھ لیں، بانی تحریک انصاف کی ملاقاتوں پہ پابندی لگی، یا آپ کو دیکھا ہوگا کہ پوری کی پوری تحریک انصاف بندے کے پتر بن گئی. جی جی بالکل نارمل. پوری کی پوری تحریک انصاف محب وطن بن گئی. ایسی پوری کی پوری تحریک انصاف ریاست کی وفادار بن گئی. پوری کی پوری تحریک انصاف ایتھکس اور ویلیوز کی علم بردار بن گئی. پوری کی پوری تحریک انصاف اخلاق کی علم بردار اور عمل درآمد کرنے والی بن گئی. کیسے؟ علی امین گنڈا پور صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، بیٹھ کے ریاست کی خاطر جو اس وقت پی ٹی ایم کا چیلنج ہے پاکستان کا اور کے پی کو حکومت کو، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جناب بڑے احسن طریقے سے ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ کے تحت بیٹھ کے جناب اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. بیرسٹر سیف نے بڑا ہی زبردست بیان دیا پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی اور کے پی کے حالات کے حوالے سے بھی. میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گا. پھر بیرسٹر گوہر جناب ایک ٹاک شو کے اندر کہتے ہیں یار کہ ہم پاگل ہیں کہ جو ہم سوشل میڈیا کے کہنے پہ ناچتے پھریں، ہم ایسی پارٹی نہیں ہے، نہ ہم ایسے چلیں گے. تو بھائی بانی تحریک انصاف کی ملاقاتوں کی وجہ سے یہ سارا زہر اور یہ سارا گند یہ پھیلا ہوا تھا. لوگ جاتے تھے، وہ اپنی فرسٹریشن نکالتا تھا، وہ نیگیٹو تخریب کاری کے اوپر مبنی زہر آلود قسم کی اسٹریٹجی اور پالیسیز دیتا تھا. اور تحریک انصاف کے بیچارے یہ شریف النفس لوگ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اس کے مطابق چلتے تھے. اب جب سے پابندی ختم ہوئی ہے وہ سارے کے سارے ٹریک پہ آ گئے، سارے کے سارے اچھے پالیٹیشین، اچھے پاکستانی، اچھے شہری بن گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے اثرات آئے انشاءاللہ. اور فیاض بھائی اس کے بعد ہمارا تھوڑا سا اینڈ کے اوپر آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. بلوچستان میں کوئلے کی کان کے اوپر حملہ کیا گیا، 20 لوگ شہید ہوئے جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، لیکن ایتھنیکلی وہ پختون تھے. تو اب یہ جو ایک نیکسس ہے یہ تو پورا کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ ان کا نشانہ صرف پنجابی نہیں، جس طرح لاسٹ ٹائم میں نے پنجابی بولا تو آپ نے مجھے درست کروایا کہ یہ پاکستانی ہے. تو اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ پی ٹی ایم والے لانچ ہو گئے ہیں، تیسری طرف مطلب تحریک انصاف کی طرف سے ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کے لیے چیلنجز یہ جو بڑھتے جا رہے ہیں ان کو ہم کاؤنٹر کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ عام پاکستانی کافی مایوس لگ رہا ہے. سر چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور اگلے 3 4 5 سال بہت سویئر ہے. میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر نظر رکھیں. ابھی تو آپ کی ساری کہانی چلے گی لبنان اور ایران کے اوپر، اور یہ ساری کی ساری ان کی توجہ جناب عالمی اسٹیبلشمنٹ کی، یورپین طاقتوں کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی، وہ توجہ ادھر گئی ہوئی ہے. میں نے آپ کو پچھلے ٹاک شو میں کہا تھا کہ بینگ اے پاکستانی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملات تھوڑے سے لنگر آن ہو، ان کی آپس میں جنگ ان کی تھوڑا لمبی چلے. اس کا کانسیکوینٹلی نقصان اپنی جگہ ہے، لیکن پاکستان کے جو فوائد ہیں نا وہ میں نے آپ کو گنوائے تھے کہ پاکستان سے کم از کم جو ہے نا توجہ ہٹے گی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ جتنی باغیانہ انسرجنسیز ہیں ان کا مکو ٹھپے گی، اور بڑے طریقے سے ٹھپے گی، اور ٹھپنا آتا ہے اسے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دہشت گردی ایک وہ ٹول ہے کہ جس کو ڈیل کرنے کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر پاک فوج کو نشان حیدر
پاکستان کا نشان حیدر ہے نا, سب سے بڑا اعزاز ہے. پوری دنیا میں پاک فوج کو سب سے بڑا اعزاز نظریاتی طور پر ورچولی حاصل ہے کہ ہر دنیا کی ملک کی فوج کا سربراہ اور ریاست کا سربراہ پچھلے 7-8 سالوں سے 10 سالوں سے آ کے پوچھتا ہے آرمی چیفز کو, ISI چیفز کو, ہمارے وزیر اعظم صدر کو, یار تم نے یہ دہشت گردی کو کیسے ڈیل کیا. بالکل صحیح. یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جی جی, یہ میں آپ کو ایگزیجریشن کے ساتھ یا کوئی جوک کے ساتھ نہیں بتا رہا. یورپین کنٹریز کے اور برطانیہ امریکہ کے سینئر ترین جو اہلکار ہیں, پینٹاگون کے اور وائٹ ہاؤس کے اور CIA کے, جرمنی کے, فرانس کے, بیلجیم کے, آسٹریلیا کے, برطانیہ کے, انہوں نے پچھلے 7-8 سالوں میں ایک دفعہ نہیں 20 مثالیں موجود ہیں پاکستان کے ہائر آفیشلز کو, ملٹری اور نان ملٹری, ان سے پوچھا یار آپ کے پاس کیا ٹیکٹس کیا ہے, گر کیا ہے, گدڑ سنگی کیا ہے. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے ہی اس پاکستان کو جو دہشت گردی کی دلدل میں دھکیلا تھا, انٹینشنلی پرپزلی پلانز یہ تھے کہ پاکستان اس کو چھیل نہیں پائے گا, 2005 میں دھڑم کر کے گر جائے گا, اور آخری حد 2015 رکھی ہوئی تھی انہوں نے اپنے پلانز میں کہ 2015 کو بالکل پاکستان تباہ حال, برباد, بے حال, اور جغرافیائی طور پہ بھی 2 سے 3 حصوں میں معاذ اللہ تباہ. لیکن پاکستان عزت, احترام, وقار, ڈگنیٹی کے ساتھ اس پورے کرائسس سے پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے سرصدقے, پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کی قربانیوں کے سرصدقے, پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی ذہنی خوبصورتی کے ساتھ اس سارے معاملات کو ڈیل کرنے کے سرصدقے, تو جناب اب بھی کسی کی غلط فہمی ہے منظور پشتین کی یا کسی ڈاکٹر مہارنگ لانگو کی, اس کے پیچھے انڈین را کی, اسرائیلی موساد کی, اور کھل کے بات کر دوں اگر عالمی طاقتوں کی, ایجنسیوں کی اور ملکوں کی اور ان کی ڈیپ سٹیٹس کی, کہ بھائی پاکستان کے اندر وہ PTM اور BLA اور کوئی فرقہ وارانہ, کوئی لسانیت, کوئی صوبائیت, کوئی عصبیت کے اوپر مبنی دہشت گردی کا ماحول گرم کر کے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے. پاکستان نے تو انٹرنیشنل دہشت گردی 2001 سے لے کے آج تک ڈیل کی ہے, ہم نے ٹریننگ دی ہے. ہمارا جو کھاریا کا مشہور و معروف اینٹی ٹیررزم جناب ڈپارٹمنٹ ہے, ادھر سے جناب آ کے پورا یورپ اور امریکہ کے اور افریقہ کے اور ایشیا کے ملکوں کی فوجوں کے افسر جناب وہاں سے ٹریننگ لے کے جاتے ہیں اب کہ ہم نے اپنے ملکوں سے دہشت گردی کس طرح کاؤنٹر کرنی ہے. تو بھائی انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہے, پاکستان کی قوم مایوس نہ ہو, پاکستان کی قوم مایوس نا امید نہ ہو. پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے, پاکستان کی ISI کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے, وہ ان ساری لکوتوں کو, یہ جو لکوتیں ساری کٹھی ہوئی ہیں وہ ڈیل کرے گی, اور ہمیں کرنا آتا ہے. افغانستان میں بڑے ہی محتاط لفظوں کے ساتھ پچھلے کئی آپ نے مجھ سے جناب کیے, میں نے کہا نہیں, بینگ اے مسلم ہمارے لیے بڑا وہ ایک اسٹیٹسمین شپ کے تحت, اور وہ میرے پہ اس طرح بعض بار میرے اوپر سوار ہو جاتی ہیں کہ میں شاید کوئی آفیشیل عہدے پہ ہوں, ورنہ حقیقت بات یہ ہے افغانستان کو غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی پاکستان سے ٹکرا کے کوئی پاکستان کے ساتھ برطانیہ, امریکہ اور رشیا کی طرح ڈیل کر لے گا. ان کو نا پھونک بھری جاتی ہے, ان کو پھونک بھری نیشنلسٹ جو پختون ہے نا, نیشنلسٹ جو روز اول سے پاکستان کے مخالف ہیں, ڈیورل لائن سے اس سائڈ اور ڈیورل لائن سے اس طرف, اور پھر جو خفیہ ایجنسیوں کے بیرونی اور ملک دشمن اور انڈین را کے جو اہلکار ان کو پھونک دیتے ہیں کہ تم تو بھائی جان پختون افغانی, تم نے 19ویں صدی میں برطانیہ کو شکست دی, تم نے 20ویں صدی میں رشیا کو شکست دی, تم نے 21ویں صدی میں امریکہ کو شکست دی. اور بھائی وہ تینوں کی تینوں ملکوں کی فوجیں انویژن کیا تھا, انہوں نے انویٹ کیا تھا, مداخلت کی تھی, وہ فوجیں شامل ہوئی تھی. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان کے حوالے سے, ہمارا 1% بھی افغانستان کے اندر انویٹ کرنے کا یا انویژن کرنے کا یا مداخلت کرنے کا یا فوجیں اتارنے کا ہمارا نہیں ہے. لیکن
اگر ہماری سرحدوں کے اندر کوئی گھس کے کوئی بدماشی کرے گا, کوئی غنڈہ گردی کرے گا, تو ان کی سوچ سے باہر ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, حق چار یار کے صدقے, مولا علی کے صدقے, شہید کربلا حسین ابن علی کے صدقے پاکستان کتنا میزائل ٹیکنالوجی سے لے کے, ایئر فورس کی ٹیکنالوجی سے لے کے, پاکستان کی آرمی کی جناب جو کوالٹیز ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ان کی سوچ سے باہر ہے کہ ان کو پاکستان اپنے ملک سے بیٹھ کے جناب ان کا آدھا ملک اس طرح سیدھا کر سکتا ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دے. اگر انڈین را کے کوئی جناب بغیرت اہلکار ان کو پھوکے دینے لگے نا پاکستان کے خلاف, ہمارا پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ افغانستان ہمارا مسلمان برادر ملک ہے. 50 سال ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے, ان کو پالا ہے, ان کو پوسا ہے, ان کو یہاں پڑھایا, کھلایا, کاروبار کروائے. ان کی حکومت کے سربراہ سے لے کے ان کی حکومت کے نائب قاصد اور خاکروب تک کو بھی پاکستان نے پالا ہے. آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں, لیکن ہم امن کے خواہاں ہیں. لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں, یہ پاک وطن ہے, جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. چلیے بہت شکریہ فیاض بھائی. اور اس کے ساتھ ہی دوستو آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.